اچھا علامہ صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، اسی طرح آپ کے ہاں ائمہ اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم ہیں. کیا جس طرح سے انبیاء معصوم ہیں ایز اٹ از اسی طرح ائمہ اہل بیت بھی معصوم ہیں؟ کیا ان سے کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہو سکتی؟ بہت خوب. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. ٹھیک ہے. اور اہل البیت کے دیے ہوئے عقیدے کے مطابق اہل البیت یعنی ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم ہیں. ٹھیک ہے. کوئی دوسری رائے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی عصمت انبیاء کی عصمت سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. اس مطلب کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح. کہ عصمت کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. عصمت کا مطلب یا معصوم کا مطلب یہ ہے جو شخص محفوظ ہو گناہ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو محفوظ رکھا، نبی کریم کو محفوظ رکھا، اسی طرح سے ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اس حوالے سے شاہ اسماعیل شہید کا ایک کلام، ان کی ایک کتاب ہے منصب امامت کے نام سے، شاہ اسماعیل شہید کی. ظاہر ہے شیعہ تو نہیں تھے نا، دیوبند کے عالم تھے. دیوبند کے، اور وہ بھی چوٹی کے علماء میں سے بالکل ایسے ہی ہے. اور مجاہد علماء میں سے. بالکل. ان کی کتاب ہے منصب امامت. منصب امامت میں اس کے صفحہ دیکھنا پڑے گا کون سا صفحہ تھا، صفحہ نمبر 66 میں غالباً. ٹھیک ہے. انہوں نے عصمت اولیاء پر ایک کلام کیا ہے، وہ میں آپ کو متن اس کا سنا دیتا ہوں. جی ضرور. وہ کہتے ہیں کہ مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے. ٹھیک ہے. مقامات ولایت میں سے، نبوت نہیں، ولایت میں. ٹھیک ہے. چونکہ ہم جب ائمہ اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی ولایت کی بات کرتے ہیں. بے شک بے شک. نبوت نبی کریم پر ختم ہو گئی. بے شک. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے. عصمت. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت غیبی ہے. بے شک. یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ شاید دیوبند کے ایک عالم کی. جو معصوم کے تمام اقوال، افعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کو راہ حق کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور حق سے روگردانی سے مانع ہوتی ہے. یہی حفاظت جب انبیاء سے متعلق ہو تو اسے عصمت کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کامل سے متعلق ہو تو اسے حفظ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی فرق جو انبیاء اور ائمہ میں ہے وہ لفظ کا فرق ہے، حقیقت کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. حقیقت وہی حفاظت ہے. ٹھیک ہے. اب آگے وہ کیا کہتے ہیں، پس عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن ادب کے لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں ادب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق اولیاء اللہ پر نہیں کرتے. بات ایک ہی ہے. بات ایک ہی ہے. اب بہرحال انہوں نے تو یہ بات تکلفاً کہی ہے کہ بھئی ادب کے لحاظ ہم نہیں کرتے، لیکن جب آپ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں امام بخاری اور جب آپ اپنے مسجد کے امام کو بھی کہتے ہیں امام، تو آپ لفظ تو وہی استعمال کر رہے ہیں جو ان کے لیے کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہاں پر آپ ادب کا کیوں نہیں خیال کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ادب کی وجہ سے اصطلاحات بدلی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں معصوم، معصوم یعنی وہ جو خطا سے پاک ہو، خطا سے محفوظ ہو. اب اسی حوالے سے آپ قرآن کریم کی آیت دیکھ لیں. اچھا حضرت، گناہ یا خطا؟ جی، گناہ یا خطا؟ گناہ خطا میں شامل ہے، خطا عمومی ہے، ٹھیک ہے. گناہ اس میں کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. خطا شخصیت کے اعتبار سے کبھی گناہ کبیرہ ہے، کبھی گناہ صغیرہ ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں، تو جو حضرت آدم کی خطا کا ذکر ہوتا ہے. ایک منٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ فرض کریں اپنے زمانے کے کسی ولی کی بات کریں. صحیح. وہ ولی یہاں پر آپ کے سڑک پہ گھومے اور شلوار کی جگہ اس نے فرض کریں صرف چڈی پہنی ہوئی ہو، آپ کو وہ اچھا لگے گا یا برا؟ برا لگے گا. برا لگے گا. ظاہر کیوں؟ سی بات ہے. ان کے مقام کا یہ تقاضا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہی عمل آپ کا ایک دوست کرتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کبھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، کبھی برا آپ بھی ایک لگے گا. عام آدمی، آپ کا محلے والا، آپ کا
پڑوسی اگر اس طرح سے پھرتا ہے جیسے اسلام آباد میں، کراچی میں یا تو پھر کوئی تو مسئلہ آپ کو نہیں کوئی ہے، فرق نہیں پڑتا. کوئی مسئلہ نہیں. اس ولی اور اس عام آدمی میں فرق کیا ہے؟ چڈی تو دونوں کی ایک ہی تھی، فرق یہ ہے کہ اس کا مقام اور تھا. لہذا جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں سے ان کو اجتناب کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنے لباس کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے بہت محتاط ہوتے تھے. ایسا ہی ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ بھی نماز پڑھتے تھے، بے شک، حضرت علی بھی نماز پڑھتے تھے. بے شک. کیا ان دونوں نمازوں کا کوئی آپس میں کوئی کمپیریزن ہے؟ کبھی بھی نہیں. فرض کریں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آپ والی نماز حضرت علی پڑھیں تو ان کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے، چونکہ یہ نماز نہیں ہے. ان کی نماز وہ ہے جو معراج المؤمن ہے، بے شک، بے شک. اور ہماری نماز صرف ذمہ داری کی ادائیگی ہے کہ ڈنڈے نہ پڑیں. فرض ٹھیک ہے. بس پورا آسمان کریں. زمین کا فرق ہے. کیوں؟ شخصیات کا فرق ہے، مقامات کا فرق ہے. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مقامات کی وجہ سے خطا گناہ اور گناہ خطا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس چیز کو سامنے رکھیں کہ خطا اور گناہ سے محفوظ شخص کو معصوم کہا جاتا ہے. اب قرآن کریم کی آیت ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. بنی اسرائیل کی آیت ہے. میرے بندوں پر ابلیس ہے، تو غلبہ نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے میں ہوں، میں ان کو بچاؤں گا. بے شک. تو یہ بندے کون ہیں؟ صرف انبیاء ہیں؟ نہیں، جو بھی ابدیت کے دائرے میں داخل ہو اللہ اس کو بچاتا ہے. بے شک. ان عبادی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دوسری آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ. ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر یہ جس کی لوگوں نے تمنا کی، پھر شیطان نے اس کی تمناؤں میں وسوسہ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی القاء شدہ باتوں کو مٹا دیا اور اپنی آیتوں کو محکم کیا. ٹھیک. ابن عباس کی قرات میں یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ وہی شاہ اسماعیل شہید بیان کر رہے ہیں. میں انہی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اس میں شیعہ نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا. فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی قرات میں یہ آیت اس طرح سے مروی ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا تمنا القا. محدث کا اضافہ ہے، یعنی محدث یا محدث وہ شخصیات جن کا جو خود نبی نہیں ہے لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ ان سے کلام کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ایسی شخصیات بہرحال دنیا میں موجود تھیں. ٹھیک. اس سے جو انہوں نے مانا لیا، جو مفہوم لیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں اور نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح سے ان ہستیوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے جو نبی نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، پاکیزہ ترین بندے ہیں. لہٰذا یہ جو انہوں نے خود یہ بات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے حق میں دعا فرمائی اللہم ادر الحق معہ حیث دار. یہ شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے علی کے حوالے سے دعا مانگی کہ اے اللہ علی جہاں جائے حق کا رخ ادھر موڑ دے. اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام چیزوں کو جانچنے کا معیار حق ہے، حق کو جانچنے کا معیار علی ہے، علی ہے، حق سے بھی بالا تر. لہذا حق کو علی کے پیچھے لگایا، علی کو حق کے پیچھے نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علی کا وہ مقام ہے، آل علی ائمہ اہل البیت کا وہ مقام ہے کہ اس مقام کو سامنے رکھتے ہوئے عصمت کا کیا مطلب ہے؟ بھئی وہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں اس عالم میں، گناہ جن کو چھو بھی نہیں سکتی. اور قرآن کریم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر ہر طرح کی نجاست سے ان کو پاکیزہ کرنے کا اعلان کیا ہے. بے شک، بے شک. تو رجس فکری بھی ہے، عملی بھی ہے. بے شک. فکر کی یعنی
کسی کے ذہن میں اگر کوئی برا خیال آئے تو یہ رزق ہے. بے شک. وہ ہستیاں وہ ہیں جن کی فکر میں بھی کوئی ایسی برائی پیدا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اس لیے ان کی عصمت وہی ہے کم از کم جو انبیاء میں ہے. کم از کم جو انبیاء. بہت خوبصورت بات کی ہے. آخری بات جو آپ نے کی ہے کہ علی ہی حق ہے، جدھر علی ہے ادھر حق ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ دین پوچھا کہ آپ کے چینل کا نام کیا ہے، آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں، آپ کے فالوور کتنے ہیں. اس لیے انہوں نے میرا دل جیتا. بہت کافی. دیکھیں میں یہیں پر آپ کو روکتا ہوں. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں آپ سے، میرا کام اللہ کے دین کے معارف کی تبلیغ ہے. بے شک. اگر میں کوئی بات کروں ایک بندہ سنے، اس کا دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، اہل البیت کی طرف متوجہ ہو، تو میں کامیاب ہو گیا. تو مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کا مجمع ہے اور کتنے لوگ ممبرز ہیں اور کہاں تک بات پہنچتی ہے. اگر ایک بھی بندہ ہو نا، ایک بھی بندہ، نبی کریم کے حوالے سے روایات ہیں اور خصوصاً امیر المومنین کا کلام ہے کہ نبی کریم طبیب دوار بطبہ، نبی کریم وہ طبیب تھے جو بیماروں کو خود تلاش کرتے تھے اور ہر بیمار کے پاس جا کر اس کا علاج کرتے تھے. تو اگر ہم نبی کریم کے جانشین کہتے ہیں علماء کو، تو ان علماء کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جائیں لوگوں کو تلاش کر کر کے ان تک معرفت پہنچائیں. اب اگر کوئی شخص خود پوچھنے کے لیے آ جائے تو آپ اس سے یہ پوچھیں بھی آپ کے فالوورز کتنے ہیں، تو آپ کے فلان کتنے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ درست ہے. بہت مہربانی جی، آپ کا بڑا پن ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کے علم عمل میں مزید اضافہ فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے ساتھ رہیے. اس طرح کے مزید پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.